الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. اور نہیں نفع دیتی سفارش اللہ کے ہاں، الا مگر لمن صرف اسی کے لیے، اذن اللہ کی اجازت دے اللہ جس کے لیے. کل تفصیل سے اس کے بارے میں بات ہوئی. یہ جو سفارش کا موضوع ہے یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی شان، اللہ رب العالمین کے جاہ و جلال کا موضوع ہے. اللہ تعالیٰ جب بیان کرتے ہیں سفارش کے بارے میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سفارش یہ اللہ کی شان ہے. یہ کیسے اللہ کی شان ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ شیخ صاحب معذرت اگر سوال ریپیٹ کر دیں، میں نے ابھی جوائن میرا کیا تھا سوال کلاس میں۔ میرا سوال یہ ہے کہ سفارش جو ہے یہ اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کے جاہ و جلال کا موضوع ہے. کیسے؟ وہ اس طرح کہ کیونکہ شیخ صاحب جی جی بتائیے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کس طرح سے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی بھی جو ہے وہ سفارش نہیں کر سکتا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہم، قدرت ہے، اس کی عظمت ہے، اس پہ یہ دیکھیے بالکل ٹھیک ہے. بالکل بالکل ٹھیک، یہ ایسی ہی بات ہے کہ دیکھیے سفارش کی میں نے جیسے ذکر کیا تھا کل کہ دو قسمیں ہیں. ایک قسم جو وہ ہمارے ہاں بھی آج، یعنی انسان جو مرضی گناہ کر لے، کوئی انسان سمجھتا ہے کہ جی وہ 11ویں منا لو، وہ فلاں جو ہے نا وہ پیر صاحب کو نذرانہ دے دو تو بس سب کچھ معاف ہو جائے گا. ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں بھی یہ سوچ پوری طرح موجود ہے. اللہ معاف کرے. اور اللہ معاف کرے یہ سوچ کہاں سے آئی ہے؟ یہ دیکھیے پرانی سوچیں، غلط سوچیں، وہ ہی اصل میں وسوسے شیطانی وہ چلے آ رہے ہیں. عیسائیوں کے ہاں آپ دیکھیے کہ وہ اعتراف کرتے ہیں اپنے پوپ کے سامنے، اس کو کچھ پیمنٹ دیتے ہیں، نذرانہ دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سارا گناہ معاف ہو جاتا ہے. اب یہ پوپ جانے اور اللہ جانے، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، سارا معاملہ پوپ کے ساتھ ہے. یہی مسئلہ مشرکین کے ہاں تھا. وہ سمجھتے تھے لات منات عزا کو نذر و نیاز دے دو، ان کے نام فلاں زمین کر دو، ان کے نام فلاں جانور کر دو، ان کے نام ذبح کر دو، یہ کر دو وہ کر دو، بس ان کو خوش کر دو. ان کو اور ان کو خوش کرنے سے مراد کیا تھی؟ وہ جو ان کے مجاورین ہیں ان کو خوش کرنا. وہ اصل میں لوگوں نے کھانے پینے کے سارے طریقے بنائے ہوئے تھے. آج بھی لوگوں نے کھانے پینے کے طریقے بنائے ہیں. آج نت نئی رسمیں اور نت نئی طور طریقے، اور یہ جو خوشی غمی اور اللہ معاف کرے یہ عبادتیں ہوتی ہیں، عبادتیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے، نت نئے طریقے بنائے ہوئے ہیں، اور سارا فائدہ کس کو جاتا ہے؟ وہ مولوی صاحب کو. وہ 11ویں منائی جاتی ہے، وہ ملے ہوتے ہیں، وہ برسی ہوتی ہے، وہ تیجا ہوتا ہے، وہ کل ہوتے ہیں، وہ ساتا، وہ چہلم، کتنے نکل آئی بدعات خرافات. اور یہ ہمارے سمجھا جاتا ہے کہ انسان جو مرضی گناہ کر لے تو بس انسان یہ بس ان پیروں فقیروں کے لیے، ان ان کے لیے انسان کچھ نظر و نیاز نکالتا رہے تو بس نہ نمازوں کی ضرورت ہے، نہ روزوں کی ضرورت ہے، نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے دنیا کا ناجائز کام کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، بعد میں جا کے زیادہ مسئلہ ہو تو عمرہ شمرہ کراتے ہیں، کوئی بڑی چھلانگ مارنی ہے تو حج کراتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں محاورہ بھی بنا ہوا ہے، ایک غلط محاورہ ہے ویسے،
900 چوہے کھا کے بلی حج کرتی. تو یہ ایک جو ہمارے ہاں نیکی کا تصور ہے، یہ تو یعنی، اور پھر سمجھا کیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ عمرہ کر لیتے ہیں، حاجی صاحب عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں، وہاں سے سود پہ سود کھائی جا رہے ہیں، وہاں سے غریبوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کسی کو اس کا حق واپس نہیں ہو رہا، بہنوں کے حق مارے ہوئے ہیں، اور عمرے پہ عمرے اور حج پہ حج ہو رہے ہیں. اور ایک اور تصور ہے کہ جو گناہ کرنا ہے کر لو، زیادہ مسئلہ ہوا تو کوئی مسجد بنا دینا، کوئی فلاں مولوی صاحب کو کچھ دے دینا، کچھ یہ کر دینا وہ کر دینا، کوئی نظر و نیاز دے دینا. اور وہ تصور کیا ہوتا ہے؟ یہی تصور ہے. اور یہ جو تصور ہے سفارش کا، یہ جو عیسائیوں سے اور مشرکین سے اللہ معاف کرے، یہ شرکیات اور بدعیات، یہ سارا شرک تصور ہے. یہ 11ویں منا لو جی بس. پیر عبد القادر جیلانی کا مرید، اگر وہ کلمہ پڑھے بغیر مر بھی گیا، وہ زندہ کریں گے پہلے اور کلمہ پڑھا کر کلمہ پڑھا دیں گے وہ. یہ سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں تک سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان کا کوئی مرید وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. ان کے سارے مرید، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، سود کھاتا ہے، جو دنیا جہاں کا غلط کام ہے وہ کرتا رہے. یہ تو اسلام نہیں ہے. اسلام میں تو یہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرو حتیٰ کہ موت آ جائے. کس کو حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یعنی گود میں، حضرت مریم کی گود میں کیا کہہ رہے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، وصیت کی ہے جب تک میں زندہ رہوں. یہاں نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کوئی دین کے کسی حکم پر عمل ہے. کسی کو پتہ نہیں کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن وہ بخشا بخشایا ہے. یعنی اللہ کو راضی کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. بس پیروں فقیروں کو، اور ان کو نہیں، ان کے مجاوروں کو، وہ تو سارے نام ہے نا بس. کوئی حقیقت تو ہے نہیں. غوث، قطب، ابدال، گنج بخش، گنج شکر، غریب نواز، زندہ پیر، فلاں فلاں، یہ سارے نام ہیں، پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. بس یہ کر لو کہ نظر و نیاز دے دو، بس تم بخشے بخشائے ہو. نہ عقیدے کی ضرورت، نہ جہاد کی ضرورت، نہ کسی عبادت کی ضرورت، نہ ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کی ضرورت. کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو تصور ہے سفارش کا، یہ شرک تصور ہے. اصل سفارش کیا ہے؟ سفارش تو اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال، اللہ کی شان و شوکت ہے. کیسے کہ سفارش تو ساری ہے ہی اللہ کے لیے. ایسی کوئی سفارش کا تصور تو ہے ہی نہیں، غلط تصور. قرآن کریم میں کتنی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ دوں، اللہ نے سفارش کا انکار کیا ہے ٹوٹلی. جیسے سورہ بقرہ میں شروع میں اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان کسی جان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی. وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. کوئی عدل، کوئی بدلہ کام نہیں آئے گا. تو یہ سفارش کا انکار ہے. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. اسی طرح سورہ بقرہ میں یہ ہے وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ. اس دن سے ڈر جاؤ جس دن سفارش فائدہ نہیں دے گی. کون سی سفارش فائدہ نہیں دے گی؟ اگر اللہ ناراض ہے تو. اللہ کو ناراض کر کے آئے ہو، اگر اللہ سفارش کی اجازت نہ دے تو سفارش فائدہ نہیں دے گی. اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں، قرآن کریم میں کئی آیات ہیں کہ قیامت کے دن کوئی دوستی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة. اے ایمان والو، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو اس سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی قیامت کا، آخرت کا، حساب کا، کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش نہیں ہوگی. سفارش کا انکار ہے. کس سفارش کا انکار ہے؟ کہ اگر اللہ کو ناراض کر کے آئے ہو تو کوئی سفارش نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ سفارش کا موضوع تو اللہ کی عظمت، اللہ کی شان کا ہے
کیونکہ سفارش تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سورہ زمر کی آیت ہے، آیت نمبر 44. اللہ فرماتے ہیں پچھلی آیت میں، آیت نمبر 43 میں، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، انہوں نے اللہ کے علاوہ سفارشی بنا رکھے ہیں. یہ سفارش کا غلط تصور جو ہے، شرک تصور سفارش کا، جس کی تو میں نے اشارہ کیا. اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ سفارشی بنا لی، اور یہ ایسے سفارشی ہیں، میں نے اللہ کے سامنے سورہ یونس کی آیت پیش کی تھی. اللہ فرماتے ہیں اللہ کو تو کسی ایسے سفارشی کا، نہ آسمان میں کوئی ایسا سفارشی ہے جس کا اللہ کو پتہ ہو، نہ زمین میں کوئی ایسا سفارشی ہے جس کا اللہ کو پتہ ہو، جس طرح لوگوں نے یہ سفارش کا عقیدہ بنا رکھا ہے. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کہہ دیجئے اگرچہ وہ کچھ اختیار بھی نہ رکھتے ہوں، کچھ عقل نہ رکھتے ہوں، پھر بھی وہ سفارش کریں گے. یہ جو انہوں نے پیر فقیر بنا رکھے ہیں، اور اسی طرح نبی ولی بھی، دیکھیں ان کے پاس خدائی اختیارات پہ سے کوئی اختیار نہیں ہے. اور وہ نیک لوگ بھی اگر ہوں گے، نیک لوگ بھی اگر شرک کرنے والے، کفر کرنے والے اللہ کے ساتھ، اللہ کو ناراض کرنے والے، وہ نبیوں ولیوں سے بھی سفارش کا عقیدہ رکھیں، تو نبی ولی بھی تو ان کے لیے سفارش نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ قل للہ شفاعت جمیعا، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے سفارش ساری کی ساری. لہو ملک السماوات والارض، سفارش کے ساتھ اللہ کی عظمت، اللہ کی شان بیان ہوتی ہے. وہ اللہ وہ ہے جو، جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ توحید کا موضوع ہے، یہ اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی جاہ و جلال کا موضوع ہے. جب تک اللہ راضی نہیں ہے کسی کے لیے سفارش نہیں ہو سکتی. سفارش ہوگی، بالکل ہوگی. اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی بات نہیں کر سکے گا قیامت کے دن. کوئی نبی نہیں بات کر سکے گا، کوئی ولی بات نہیں کر سکے گا. روح الامین جبریل امین علیہ السلام کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن روح الامین اور فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے. سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں لا یتکلمون، کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وقال صوابا، جو کہے گا سچ بات کہے گا. اور کب کہے گا؟ جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی. جب بات کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے تو سفارش کرنے کے لیے سفارش خود بخود ہو جائے گی. سفارش کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک تو اللہ سفارش کرنے والوں کو نومینیٹ کریں کہ آپ سفارش کریں، آپ سفارش کر سکتے ہیں، اور وہ بھی مطلقاً سفارش نہیں کریں گے. کس کے لیے سفارش کریں گے؟ جس کے لیے اللہ کی اجازت ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا. تو اب بتائیے کہ جنہوں نے دنیا میں کبھی اللہ سے رابطہ رکھا ہی نہیں، جنہوں نے سارا رابطہ غیر اللہ سے رکھا، تو کیا خیال ہے کیا ایسے لوگوں کے لیے اللہ سفارش کروائیں گے؟ نہیں. سفارش اس کے لیے ہوگی جو اللہ سے دعا کرتا ہے، جو اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ رکھتا ہے. کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے. سفارش ہوگی، میں آپ سے عرض کروں، سفارش ہوگی، گناہ گاروں کے لیے بھی سفارش ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کبائر کے لیے بھی سفارش ہوگی، لیکن اللہ کی اجازت سے. اللہ کی اجازت کے بغیر کسی قسم کا سفارش کا کوئی تصور نہیں ہے. اور جو سفارش کرے گا، ہم سمجھتے ہیں جیسے کوئی، یعنی یہ سفارش کا کوئی ایسا تصور ہے کہ بس وہ کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں، وہ بات کر دیں تو اللہ ان کی بات کو ٹھکرا ہی نہیں سکتے. ان کا اللہ پر حق ہی بہت بڑا ہے. والیاذ باللہ، اللہ پر کسی کا کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ اللہ کسی کے سامنے مجبور ہو جائے. سب اللہ کے سامنے مجبور ہیں، سب اللہ کے در کے فقیر ہیں، چاہے وہ نبی ہوں چاہے وہ ولی ہوں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ہم نے تو، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہم نے تو نبیوں کو اللہ کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا فقیر بنا دیے. شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، سارے نبی تیرے در کے سوالی. یعنی سارے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے سوالی تھے، اور آپ سے وہ دعائیں مانگتے تھے. ولیعذ باللہ، قرآن کریم میں دعائیں موجود ہیں نبیوں کی، آپ پڑھ لیجئے. اگر سارے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مانگتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے دعائیں مانگتے تھے؟ تو سب اللہ کے محتاج ہیں، اور قیامت کے دن بھی سب اللہ کے محتاج. اور قیامت کے دن تو یہ احتیاج زیادہ ہوگی. مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی بادشاہت سب کے سامنے عیاں ہوگی. دنیا میں تو کئی لوگ ہیں سرکشی کرتے ہیں، قیامت کے دن تو کوئی سرکشی بھی نہیں کر سکے گا.
یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، قیامت کے دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گا. والامر یومئذ للہ، سارا کا سارا معاملہ اس دن اللہ کے لیے ہوگا. اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ کے گرد لپیٹ لیں گے. ساری زمینیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی قیامت کے دن، اور اللہ فرمائیں گے کہ آج کدھر ہیں سرکش، آج کدھر ہیں تکبر کرنے والے، سرکشی کرنے والے. اللہ فرمائیں گے کس کی بادشاہت ہے آج کے دن، کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا. اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. تو ساری بادشاہت، سارے اختیارات، ساری سفارشیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی. اور کیسے سفارش ہوگی؟ یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق کا، اللہ کے بندوں کا اللہ پر حق ہے، وہ بات کر دیں تو اللہ موڑ ہی نہیں سکتے. اللہ ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں، فلاں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ کتنا غلط تصور ہے ہمارے ہاں. خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کیسے سفارش ہوگی، یعنی سفارش کرنے والے جب سفارش کریں گے اللہ کے ڈر سے کانپ رہے ہوں گے. قرآن میں موجود ہے، سفارش کرنے والا جب سفارش کرے گا تو اللہ کے ڈر سے کانپ رہا ہوگا. اور ہم نے کیا بنا دیا کہ کچھ لوگوں کا اللہ پر اتنا حق ہے کہ اللہ کو ان کی بات ماننی پڑے گی. یعنی وہ، یعنی اللہ ان کے معبود ہیں، یا وہ اللہ سے بھی بڑے ہو گئے. یہ بات کہتے ہوئے ہمارا دل نہیں کانپتا؟ اللہ معاف کرے. یہ بات سوچتے ہوئے، یعنی ہم نے اللہ کو کتنا ہلکا کر دیا ہے. یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. اللہ پر کسی کا کوئی زور نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اللہ کے در کے محتاج ہیں، سب اللہ کے سامنے فقیر ہیں. یہ ہے سفارش کا تصور اسلام میں. اور یہ سراسر اللہ کی عظمت، اللہ کے جاہ و جلال، اللہ کی شان و شوکت کا موضوع ہے. اور میں نے کہا سفارش کرنے والے سفارش کریں گے اللہ کی اجازت سے، ڈرتے ڈرتے سفارش کریں گے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے فرشتوں کے حوالے سے. قرآن کہتا ہے یعلم ما، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 27 28. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کے بارے میں کہ آیت نمبر 26، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد پکڑی. ایک تو یہود و نصارہ نے، یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا والعیاذ باللہ. انہوں نے کہا اللہ نے اولاد پکڑی فرشتوں کے بارے میں. اللہ پاک ہے، بل جن فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں نہیں، بل عباد مکرمون، وہ تو اللہ کے معزز بندے ہیں. تم تو انہیں عورتیں سمجھتے ہو، اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہو. فرشتوں میں تو نر مادہ کا تصور ہی نہیں ہے. وہ اللہ کے بندے ہیں، بڑے معزز بندے ہیں. اللہ نے ان کو بڑی عزت بخشی ہے کیونکہ وہ گناہ نہیں کرتے، اللہ کے پاس، اللہ کے قریب ہوتے ہیں آسمانوں میں. لا یسبقونہ بالقول، وہ نہیں سبقت لے جاتے اللہ سے بات میں. وہم بامرہ یعملون، اللہ کے حکم پر وہ عمل کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. اللہ ان کے آگے پیچھے کو بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اور یہ معزز فرشتے، ان کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں سفارش کر سکیں گے مگر جس کے لیے اللہ راضی ہو. فرشتے بھی، یہ بھی اللہ کی اجازت سے سفارش کریں گے، اور اسی کے لیے سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ راضی ہو، اللہ کی اجازت ہو تو پھر سفارش کریں گے. اور کیسے سفارش کریں گے؟ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، سے کانپ رہے ہوں گے. تو یہ ہم نے سفارش کو کیا بنا دی ہے؟ یہ ایک اعزاز ہے سفارش جو اللہ قیامت کے دن نیک لوگوں کو دیں گے. اللہ فرمائیں گے دیکھو کچھ لوگ ہیں کہ ان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اور قیامت کے دن ایسے موقع آئیں گے کہ نبیوں کو، ولیوں کو بھی اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن اللہ ایک اعزاز بھی دیں گے قیامت کے دن. دیکھو فلاں لوگ پریشان ہیں، اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے، نبیوں سے، شہیدوں سے، ولیوں سے کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ فلاں فلاں کے لیے سفارش کریں. تو یہ ایک اعزاز ہوگا جو اللہ کی طرف سے ایک قیامت کے دن عزت افزائی ہوگی. یہ ایسے ہے جیسے آپ کو ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز کریں گے،
قیامت کے دن اللہ کچھ لوگوں کو تاج پہنائیں گے، حفاظ کے ماں باپ کو. تو یہ اس طرح کا ایک اعزاز ہے جو اللہ قیامت کے دن نبیوں کو، ولیوں کو، فرشتوں کو اللہ دیں گے. یہ کوئی ایسا اعزاز نہیں ہے کہ کسی کا اللہ پہ کوئی زور چلتا ہے. یہ سراسر اللہ کی اجازت سے ہوگا، کانپتے کانپتے ہوگا. واضح ہے. یہ ہے سفارش کا تصور. تو ایک سفارش ہے جو شرکیہ تصور ہے، اور یہ ایک ہمارے ہاں بڑے بڑے گناہوں کی بنیاد یہ تصور ہے. اور ایک تصور ہے سفارش کے جو قرآن تصور پیش کرتا ہے. اور نہیں فائدہ دیتی سفارش اللہ کے نزدیک مگر جس کے لیے اللہ اجازت دے. یہ ہے صحیح تصور. اور ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا تھا میں کل اس آیت کریمہ کی وضاحت کروں گا. حتی اذا فزع عن قلوبہم، جس سفارش، جس اللہ کی عظمت اور شان کی بات ہو رہی ہے، اس اللہ کی عظمت اور شان کیا ہے کہ جب گھبراہٹ دور کی جائے گی ان کے دلوں سے، یا جب گھبراہٹ دور کی جاتی ہے ان کے دلوں سے، قالو تو وہ کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا. وہ کہتے ہیں حق کہا، اور وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے. یہ کس کے بارے میں ہے؟ میں نے ذکر کیا تھا، یہ فرشتوں کے بارے میں. یعنی فرشتے ایک دفعہ گھبرا جاتے ہیں، اتنے گھبرا جاتے ہیں کہ ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش میں نہیں رہتے. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے فرشتوں پر. اللہ تعالیٰ جب وحی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں فرشتوں کو. فرشتے اللہ رب العالمین کی پکار کو سنتے ہیں. ان پر اللہ کی اتنی ہیبت، اتنا جلال، اتنا رعب طاری ہوتا ہے، اور اللہ کا اتنا جلال ہے کہ اتنی شان ہے کہ وہ اللہ کی وحی، اللہ کی ہیبت سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ کو پتہ کتنا عرصہ بے ہوش رہتے ہیں. پھر جب ان کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے، پھر جب وہ ہوش میں آتے ہیں، تو اللہ نے جو وحی کی ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے اللہ نے کیا کہا. میں شاید اس کے کلاس میں بھی، پچھلی کئی کلاسوں میں نے اس کا ذکر کیا ہے. اصل میں وحی دل پر ہوتی ہے، پر وحی ہوتی تھی تو شروع میں آغاز وحی میں آپ حضرت جبریل امین علیہ السلام قرآن پڑھتے آپ پر، تو آپ جلدی جلدی اس کو دہرانے کی کوشش کرتے کہ شاید مجھے اس کو یاد کرنا. بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ پوری امت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. کہیں بھول نہ جائے کہ یہ نہ ہو کہ امت تک پہنچاتے پہنچاتے میں صحیح بات پہنچا نہ سکوں. تو آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، دہرانے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. قرآن کریم میں موجود ہے، اللہ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں. لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں تاکہ آپ جلدی کریں. ان علینا جمعہ وقرآن، یہ نہ سمجھیے کہ آپ جلدی جلدی قرآن کو پڑھ کر قرآن کو یاد کر لیں گے. کہ قرآن کو جمع کرنا، محفوظ کرنا، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارا کام ہے. ان علینا جمعہ وقرآن، بے شک ہمارے اوپر ہے، ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھنا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھیں اس کو یعنی اس قرآن کو، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ اس کی پیروی کر دیں. یہ سورہ قیامہ کی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. سورہ قیامہ آیت نمبر 16، 17، 18، 19. اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں کہ تاکہ آپ جلدی کریں. بے شک ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھنا. جب ہم پڑھیں اس کو یعنی قرآن کو، فتبع، تو آپ پیروی کریں قرآن ہو، اس کو پڑھنے کی، یعنی آپ اس کو دہرا دیں ایک مرتبہ. کس کو دہرا دیں؟ یعنی جب ہم پڑھیں، ہم پڑھیں سے کیا مراد ہے؟ ہم پڑھنے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ جب پڑھیں کس پر؟ کیا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پڑھتے تھے؟ نہیں، اس سے مراد ہے کہ جب ہم پڑھیں یعنی اللہ تعالیٰ جبریل پر، اور پھر جبریل آپ پر اللہ کی وحی لائیں جب اللہ کا حکم ہو، اور جبریل پھر آپ پر پڑھے. یہ محذوف ہے درمیان میں.
کیونکہ آپ کو پتا نبی پر وحی کتنے طریقوں سے ہوئی ہے؟ نبی پر وحی کتنے طریقوں سے ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ سر 3 طریقوں سے ہوئی ہے. 3 طریقوں سے ہوئی ہے. جی. جی. تو میں ذکر کر رہا تھا آپ سے کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اسے پڑھیں تو ہم اسے پڑھیں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ جب ہم پڑھیں اس کو، یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام پر، اور جبریل آپ پر پڑھیں، یہ محذوف ہے درمیان میں، تو پھر آپ اس کو ایک دفعہ دہرا دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن کریم کی وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے وہ ساری کی ساری جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. جو بندہ جبریل کا دشمن ہے تو وہ یاد رکھے کہ جبریل تو وہ جلیل القدر فرشتے ہیں کہ جنہوں نے اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا اللہ کے حکم سے. تو جب ہم پڑھیں یعنی جبریل پر، تو جبریل آپ پر پڑھیں تو آپ اس کو دہرا دیں. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کے بیان، اس کی تفسیر کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. ہم آپ پر وہی کریں گے سنت قرآن کی تفسیر، تو آپ اس کو آگے پہنچائیے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی دہرانے کی کوشش کرتے. اللہ نے فرمایا جلدی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے یاد کرنا ہی نہیں، یہ آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گا. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ہم عنقریب آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں مگر جو اللہ چاہے. نبی وحی کو نہیں بھولتا، وحی کے معاملے میں نبی معصوم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی گویا کہ وحی جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے. تو فرشتوں کو جب اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے، جب اللہ وحی کرتے ہیں فرشتوں پر، تو فرشتے بھی ہوش ہو جاتے ہیں سارے کے سارے. پھر فرشتوں کو جب ہوش آتا ہے، جب ان کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے، جب انہیں ہوش آتا ہے، فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا کہا. ان کے دلوں میں ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے اللہ نے کیا کہا. وہ پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں اللہ نے جو کہا سچ کہا، وہو العلی الکبیر، وہ بہت بلند بہت بڑا ہے. یہ ہے اس آیت کریمہ سے مراد. اور یہ کیسے میں نے بیان کی، یہ احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے. یہ حدیث مبارکہ دیکھیے، حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذا تکلم اللہ بالوحی. صحیح بخاری وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور دیگر حدیثی کتابوں میں بھی. یہ آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں اذا تکلم اللہ بالوحی، جب اللہ تعالیٰ وحی کے ساتھ کلام فرماتے ہیں، سمع اہل السماوات شیئا، تو آسمان والے کچھ سن لیتے ہیں. آسمان والے یعنی فرشتے، وہ سن لیتے ہیں. پھر سن کر کیا ہوتا ہے، یہاں محذوف ہے یہاں بھی، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، پھر جب ان کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے، وَسَكَنَ الصَّوْتُ، اور آواز خاموش ہو چکی ہوتی ہے، عَرَفُوا أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے. وَنَادَوْا، وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا. قالوا الحق، وہ کہتے ہیں جو کہا سچ کہا. اسی طرح صحیح بخاری میں دیکھیں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى اللہ الامر فی السماء، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں، ضربت الملائکۃ باجنحتها، فرشتے اپنے پر مارتے ہیں. کیوں؟ خضعانا لقوله، اللہ اللہ کے قول کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے. فرشتوں کا سنائی دیتا ہے اللہ کا حکم، اللہ کی وحی، فرشتے عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنے پر مارتے ہیں. کأنہ سلسلۃ علی صفوان، گویا کہ وہ ایک چٹان پر زنجیر جیسی آواز ہوتی ہے. اور پھر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. دوسری حدیث میں ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ وحی فرماتے ہیں، فرشتے وحی سنتے ہیں، صاعقو، سب بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر ان کی جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے، سب سے پہلے حضرت جبریل کو ہوش آتا ہے، پھر باقی فرشتوں کو بھی ہوش آ جاتا ہے. تو حضرت جبریل جہاں سے گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا سچ کہا. تو دیکھیے یہ اللہ رب العالمین کی شان اور اللہ رب العالمین کی عظمت ہے کہ اللہ جب کلام فرماتے ہیں، وحی کرتے ہیں، تو فرشتے بھی ہوش ہو جاتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے تجلی ڈالی ہے اپنی. ابھی حضرت موسیٰ کا قصہ شاید پچھلی کلاس میں بیان کر رہا تھا. تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے دنیا میں. دیکھنے کے لیے ایسی طاقت، ایسی آنکھیں چاہیے دنیا جو دنیا میں ہے ہی نہیں. وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ایسی صورت پیدا کریں گے کہ جنت میں مومن اللہ کو دیکھیں گے، اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. جب اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، اللہ نے کہا موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے یعنی دنیا میں. ہاں میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ میری تجلی برداشت کر گیا تو آپ بھی مجھے دیکھ سکیں گے. اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی، سامنے والے پہاڑ پر، تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا کلام قرآن یہ پہاڑ پر اترے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کا جلال ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتاریں تو آپ جب پہاڑ کو دیکھیں گے کہ وہ ڈرنے والا ہوگا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اللہ کے حکم سے. یعنی اللہ کے احکامات، اللہ کا کلام، اس کی اتنی ہیبت ہوتی ہے کہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا. لیکن انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کا دل اتنا پتھر کا ہو جاتا ہے، پتھر سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کے دل پر اثر ہی نہیں ہوتا. اللہ کے کلام کا اثر نہیں ہوتا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. پتھر ایسے ہیں کہ اللہ کے خوف سے وہ گر پڑتے ہیں، ان میں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، ان میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. تو یہ اللہ کی عظمت، اللہ کی جلال، اللہ کا جلال ہے. جب اللہ وہی فرماتے ہیں فرشتوں کو تو فرشتے بھی ہوش ہو جاتے ہیں. تو تو یہ اتنی عظمت والے اللہ تعالیٰ، تو ان کے سفارش کا عقیدہ آخرت جو اتنا مشکل وقت ہے اس کو لوگ اتنا لائٹ لے لیتے ہیں، اتنا آسان لے لیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں حتی اذا فزع عن قلوبہم. جب اللہ کی عظمت اور اللہ کا جلال یہ ہے جب اللہ وحی کرتے ہیں تو فرشتے بھی ہوش ہو جاتے ہیں. جب ان کی بے ہوشی دور ہوتی ہے، جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے، تو فرشتے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا. فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں اللہ نے جو کہا سچ کہا. وہو العلی الکبیر. اللہ بہت بلند ہے، بہت بڑے ہیں. یہ ہے اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اور یہ ہے سفارش کا عقیدہ. تو اس اللہ کے ساتھ تم اللہ کے ہی پیدا کردہ بندوں کو اللہ کے برابر کر دیتے ہو. تم اللہ کی صفات ان لوگوں کو دے دیتے ہو. ذرہ برابر بھی یہ لوگ اختیار نہیں رکھتے خدائی صفات میں. ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا. قل من یرزقکم من السماوات والارض. کہہ دیجئے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمانوں زمین میں. قل اللہ. کہہ دیجئے اللہ، اللہ ہی رزق دیتا ہے. یہ رزق دینا بھی اللہ کا کام ہے. وَإِنَّ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اور بے شک ہم یا تم یا تو ہدایت پر ہیں یا واضح گمراہی پر ہیں. یعنی ہم میں سے ایک ہدایت پر ہے، ایک گمراہی پر ہے. اور کون ہدایت پر ہے؟ سیدھی سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں وہ ہدایت پر ہیں. مشرکین گمراہی میں. واضح سی بات ہے، جس پر اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوتا ہے، جو اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہے، وہ ہدایت پر ہے، اور ان کے مخالفین گمراہی پر ہیں. تو بے شک ہم یا تم البتہ ہدایت پر ہیں یا واضح گمراہی میں ہیں. ایک ہم میں سے ہدایت پر، ایک گمراہی پہ ہے. قل لا تسألون. جس کے پاس دلیل ہے وہ ہدایت پر ہے. قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. کہہ دیجئے نہیں تم سے سوال ہوگا اس کے بارے میں جو ہم نے جرم کیا. ولا نسأل عما تعملون. اور نہ ہم سوال کیے جائیں گے اس بارے میں جو تم عمل کرتے تھے. ہمارے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہونا. ہم اپنے اعمال کے پابند ہیں، ہمیں اپنی جگہ نیکی کرنی ہے. تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا.
تم اپنے اعمال کا خود جواب دو گے اللہ کو. ہمارے نیک اعمال، اس کے بارے میں ہم سے ہی پوچھا جائے گا اور اس کا اجر ہمیں ہی ملے گا. اور تمہارے برے اعمال، اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہم تو تمہیں دعوت دیتے ہیں، تم نہیں مانتے، اور اپنے برے اعمال کا وبال، سزا تم خود ہی بھگتو گے. قل یجمع بیننا ربنا، کہہ دیجئے جمع فرمائے گا ہمارے درمیان ہمارا رب. ہمیں اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے، اللہ کی باتیں ماننے والوں کو بھی اور اللہ کا انکار کرنے والوں کو بھی، توحید کی دعوت، توحید پر عمل پیرا لوگوں کو بھی اور شرک کرنے والوں کو بھی، ایمان والوں کو بھی، کفار کو بھی، سب کو اللہ قیامت کے دن جمع کر دیں گے. ثم یفتح بیننا بالحق، پھر اللہ فیصلہ فرما دے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ. وہو الفتاح العلیم، اور وہ بہت زبردست فیصلہ کرنے والا، بہت جاننے والا ہے. دنیا میں بہت سارے خلافات حل نہیں ہوتے، دنیا آزمائش کا گھر ہے. دنیا میں کفر کے پاس بعض دفعہ ظاہری طاقتیں ایسی ہوتی ہیں، وہ کبھی مانتا ہی نہیں کہ میں غلط ہوں، تو اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، دنیا میں اگر فیصلہ نہیں ہوگا، ورنہ تو دلیل کے ذریعے تو دنیا میں بھی دلیل غالب آ جاتی ہے، لیکن کئی دفعہ کافر ظالم، ان کے پاس پاور ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، وہ نہیں مانتے. تو پھر اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے گا، ہر چیز واضح، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، قیامت کے دن ہو جائے گا. اللہ ہمیں جمع فرمائیں گے قیامت کے دن، پھر اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں گے. اور اللہ سے بہتر کون ہے فیصلہ کرنے والا؟ وہ الفتاح العلیم، وہ بہت زبردست فیصلہ کرنے والا، حق بات کو کھولنے والا اور بہت جاننے والا ہے. قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء، کہہ دیجئے ذرا دکھاؤ مجھے وہ لوگ جنہیں تم نے ملا دیے ہے اللہ کے ساتھ شریک بنا کر. مجھے ذرا بتاؤ کون ہے تمہارے معبود، تم نے جن کو اللہ کے ساتھ ملایا ہے. اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان تو یہ ہے، تو تم نے اللہ کے ساتھ کنہیں ملایا ہے، ان کے پاس کیا پاور ہے، کیا اختیار ہے، ذرا مجھے بتاؤ، ذرا ان کے نام لو، وہ کون لوگ ہیں؟ جن کے نام لیے جاتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عاجز بندے ہیں. تو اللہ کے عاجز بندوں کو اللہ کے برابر کر دیا جائے، کتنی بڑی گمراہی ہے. وما ارسل بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ ہے جو بہت غالب، بہت حکمت والا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص قوم کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا. آپ کی رسالت تمام لوگوں کے لیے ہے، رہتی دنیا کے لیے ہے اور تمام لوگوں کے لیے ہے. نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر سب لوگوں کے لیے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. تو نبی کریم پچھلے نبی مخصوص قوموں کی طرف مبعوث ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کی طرف مبعوث ہیں، اپنے دور کے سب لوگوں کی طرف، ساری انسانیت کی طرف، چاہے یہودی، چاہے عیسائی، چاہے عرب، چاہے عجم، اور تا قیامت سب لوگوں کے لیے. کیونکہ آپ کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے، اور قرآن بھی سب کے لیے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام لوگوں کے لیے ہے، اور آپ ڈرانے والے بھی ہیں، بشارت بھی دینے والے ہیں. نیک لوگوں کو بشارت دیتے ہیں، برے لوگوں کو ڈراتے ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وقت ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.